السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت سے پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ، اور میں مکمل کوشش کر رہا ہوں مسلسل کہ گورنر سے رابطہ ہو جائے یا ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے رابطہ ہو جائے صدر مملکت، تاکہ جو اس وقت متاثرین موجود ہیں، جو متاثر اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اس لحاظ سے متاثر نہیں کہ ان کے اپنے چلے گئے تو بڑے دکھ میں، یہ جو اس عمر میں ان کو کورٹ جانا پڑتا ہے، وہ اپنے بیٹی کے لیے فکر مند ہیں، تو اس کی کچھ جو اب تک اس نے کیا ہے وہ سامنے رکھ دیے کہ بھائی یہ ہے، یہ میری بیٹی تھی، کیا کر سکتے ہیں آپ. ان کے تو ماں باپ ہی نہیں رہے، اور یہ آئی ہیں جناب نعیم صاحب کی صاحبزادی ہیں کمل تشریف فرمائے، جن کا اپنا اکلوتا بھائی، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی جو وحید اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو ان سب کی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. اگر ریاست اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ ہم نے جب الیکشن لڑا تھا تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا. یہ تو 2 نہیں، اب تو 18 پاکستان ہو چکے ہیں. یہ آدمی ہر طبقہ فکر کا اپنی بات کر رہا ہے، کوئی اس کی سن نہیں رہا. 1 سانحہ ہوا، 99 مسافر تھے، 97 شہید ہو گئے. اس کے بعد اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسے پیپر پہ سائن کریں کہ جس پیپر کا مطلب ہوتا ہے ہم نے آپ کو معاف کیا، خون بہا آپ کا ختم، مطلب ہمیں کچھ نہیں، ہمیں آپ سے چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جو کچھ ہوا ہماری غلطی تھی. سپریم کورٹ نے ایسے کسی بھی کاغذ پر سائن کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا پہلا حق ہے، بلکہ آپ کا فرض ہے حکومت کا، اور آپ کا حق ہے کہ آپ جو چاہیں اس معاملے پر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ طیارہ انسانی غلطی کے باعث گرا ہے. it was an human error، اور یہ بات طے ہو گئی ہے کہ پائلٹ صاحب جو تھے وہ بات سن نہیں رہے تھے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو مکمل طور پر حکومت ذمہ دار ہے. لیکن اگر حکومت کی طرف سے جواب نہ ملے، میں گزشتہ 15 منٹ سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ گورنر سندھ، گورنر اسماعیل صاحب، عمران اسماعیل صاحب یا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہم سے رابطے میں آ جائیں تو وہ ان کو دلاسا دے سکے. میں تو نہیں دے سکتا، میرے پاس تو اختیار نہیں ہے، میں تو کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بھی نہیں ہوں، تو میں کسی چیز میں بات نہیں کر سکتا. میں صرف ایک رکن قومی اسمبلی ہوں، اور میں نمائندہ ہوں عمران خان کا. اس وقت بیٹھ کر ان سے جو بات کر رہا ہوں، تو اگر میں ان سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تو خان صاحب آپ ہی سن لیجئے، کسی کو فون کروا دیں. یہاں تو کوئی بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، تاکہ کم از کم ان کا مسئلہ لو اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جو ایک اور بنیادی بات ہے جو مجھے میری بہن نے بھی بتایا، ان سے پوچھ لیتا ہوں. کمل صاحب، آپ نے والد کا بھی ذکر کری تھی کہ اس عمر میں یہ کورٹ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں جا رہے ہیں کورٹ؟ اس لیے کہ حق مل سکے، اس لیے کہ میٹر سالو ہو سکے، آر ڈی اے کے بغیر جو بھی سیٹلمنٹس ہیں وہ ہو سکے. فرام ڈے 1 صرف کورٹس کی بات نہیں ہے. فرام ڈے 1 اگر آپ کہیں تو مارچریز میں جانا، مورگز میں جانا، باڈیز کو دیکھنا، باڈیز میں ریکگنیشن کرنا، ڈی این اے کے پیچھے بھاگنا، سب کچھ کرنا، انڈیویجولی کرنا، اس ایج میں آ کے کرنا. بیکاز دا اونلی سن، ہی لاسٹ ہز اونلی سن، so he had to do it single handedly. He had the support of his son-in-laws. ہم لوگ تھے ساتھ. لیکن اس وقت سے لے کے آج تک چاہے کورٹس میں جانا ہو، وہ اکیلے ابو جاتے ہیں. اور جہاں کورٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ماسک کے بغیر انٹر نہیں ہو سکتے، وہاں سب جج بھی سب ماسک کے بغیر بیٹھے ہوتے ہیں. جس میں ہم کووڈ میں اپنے ابو کو باہر نہیں جانے دیتے تھے، گھر سے باہر اسٹیپ نہیں کرنے جاتے. وہ آفیسز میں گئے، وہ مختلف لوگوں کے دروازوں پہ گئے، انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے، مدد کے لیے کھٹکھٹائے، نہیں ہیلپ ملی. ابھی وی ہیڈ آ میٹنگ ود دا گورنر، ہمارے ساتھ پی آئی اے کے سی ای او بھی تھے. بٹ وی گاٹ نو ہیلپ. وی ور گیون دا ایشورنس، ہمیں ایشورنس دی گئی تھی کہ کچھ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا، کوئی ہیلپ نہیں کی گئی. یہاں تک کہ اس کے بعد جو میٹنگ ہونی تھی وہ بھی نہیں کی گئی. ویو ٹرائیڈ ویو ناکڈ آل ڈورز. اب وی جسٹ لوکنگ فار somebody ٹو ہیلپ us آؤٹ، کوئی ہماری مدد کر سکے. بیکاز دیر آر ادر پیپل ایز ویل جو کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. دے نیڈ دیٹ فائنینشیل اسسٹنس. جن کے جو کمانے والے تھے وہ چلے گئے اس کریش میں، ان کو وہ اسسٹنس چاہیے، ان کو نہیں مل رہی. ان کے پاس اگلے مہینے کا گھر کا کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے، ان کو فائنینشیل اسسٹنس نہیں مل رہی. لیکن اب یہ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا آر ڈی اے کیا چیز ہے، آر ڈی اے کے بارے میں کیا، تاکہ تفصیلات لوگوں کو بتاؤ. آر ڈی اے کیا چیز ہے؟ جی، آر ڈی اے بیسیکلی ایک انڈیمنیٹی ہے جو کہ آپ اس کو اگر سائن کریں گے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے کے سارے اداروں کو، جو کہ ضروری نہیں تھا کہ جس کے اندر آپ مینوفیکچرر کو بھی ڈال دیں، اس کو بھی ڈال دیں، بلکہ گورنر صاحب کا بڑا اچھا جملہ تھا کہ اس آر ڈی اے میں تو اللہ رسول کے علاوہ آپ نے سب کو معاف کر دیا. تو آپ کا
इंश्योरेंस कंपनी का इन लोगों से, इन डिपार्टमेंट से क्या ताल्लुक़ है कि वो ये इनसे कह रहे हैं कि PIA आप साइन कराएं? तो अगर उसको साइन हम कर देते हैं तो जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं, हम कोर्ट नहीं जा सकते, हम इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये लोग चेंजेस नहीं करेंगे। और चेंज हमारा बेसिक एजेंडा चेंज है कि ये चेंज करें अपने लॉज। अब इन्होंने कर दिया। एक पहले जब ये कहते थे कि जी बगैर रोज़े के इंटरनेशनल लॉ था कि PIA का या कोई सा भी मुसलमान पायलट जहाज़ में जा नहीं सकता था बगैर खजूर खाए। आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ था। नहीं किया। और अब आपने जाके ये सब जो शोर मचाया, तो अभी मेरे ख्याल में लास्ट वीक ये रूल बना है कि नहीं जी, रोज़े में आप फ्लाइट नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या हाल है जी? ठीक ठाक। आप किधर हैं? बाहर हैं मुल्क से? नहीं, मैं बिल्कुल मुल्क से बाहर नहीं हूँ। ये नंबर मेरा दूसरा है। इस वक्त मैं आपको जहमत यूँ दे रहा हूँ कि आपका दिलासा और आपकी मोहब्बत जो है वो काफ़ी लोगों का इस वक्त जो है वो उनका ज़ख्म भर देगी। आप इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। PIA के आपने मुतासिरीन सुने होंगे ना स्पीकर साहब, जिनका वो जहाज़ गिर गया था। हाँ, बिल्कुल। इस वक्त वो तशरीफ़ फरमाए। और मुझे याद है कि जब मैं आपके पास आया था चेंबर में, तो आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए दुख और गम का इजहार किया था जब मैं आपके पास तशरीफ़ लाया, और आपने कहा कि बड़ा कौमी सानिया है। और जो वक्त बस आप इनको ये दिलासा दे दें, बैठे हुए सब लोग और हम लोग ऑन एयर हैं, इनको ये बता दें कि कौमी असम्बली के अगले इजलास में हम इस मसले को उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस है, और अफसोस का लफ्ज़ भी बहुत कम है, क्योंकि जो अपने प्यारों को और अपने करीबी रिश्तेदारों को जो खो जाते हैं, उसका दुख दर्द जो है ना वो बहुत तकलीफ होता है। और हमें खुद एहसास है, क्योंकि हम भी बच्चे रखते हैं, अपने बहन भाई और हमारे रिश्तेदार हैं। तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ये इशू जो भी होगा हम फ्लोर पे इसको उठाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आप लोगों की कंसर्न है उसको एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, ये आपसे ही तवक्को थी। आप एक सच्चे आशिक रसूल हैं और आप जानते हैं चीज़ों को। मेरा आपने इस वक्त बड़ा भरम रखा है, बड़ा मान रखा है। सब लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने सुना है, और मुझे यकीन है कि हम लोग जब मैं आऊँगा तो हम लोग हाउस एडवाइजरी कमेटी में इसको तय करेंगे और फिर इसको हल करते हैं। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, अल्लाह आपको खुश रखिए, सेहत का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत देखिए, मैंने आपका एक मसला स्पीकर नेशनल असम्बली को कॉल कर लिया। अभी हम लोग नेशनल असम्बली में ये मामला उठा सकते हैं। तो एक तो ये काम जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। आमिर, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हमारे बहुत ज़्यादा मुतालबात नहीं हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए, प्रोफेशनलिज्म उसमें लाया जाए। PIA में जहाँ ज़रूरत है उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो, जिनसे गलतियाँ हुई हैं उनको सज़ा दी जाए, कोर्ट्स अपना किरदार अदा करें, लॉ मिनिस्ट्री अपना किरदार अदा करे, और इवेंचुअली ये हम सब के लिए बेहतर है, ये हम सब का भला है। और मेरी प्राइम मिनिस्टर से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो स्पेशली इसको देखें, बिकॉज ये उनके एजेंडे का बेसिक पॉइंट है कि इंसाफ का असूल सबके लिए और अकाउंटेबिलिटी भी सबके लिए। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जो कि इसकी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे, और जो भी रिपोर्ट है उसको विद इन अ टाइम पब्लिश किया जाए, बिकॉज हमारे पास एक लिमिट है जिसके अंदर हम कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि हमारी रिपोर्ट्स उस टाइम को गुजरने के बाद आती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये लास्ट टाइम जो हमारा इनिशिएटिव था कि हमने शोर मचाया, उस वजह से खारियाँ इंसिडेंट की रिपोर्ट भी पब्लिक हुई, जो कि इस गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा किया है, और उसके लिए वो तारीफ़ की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। और हमें अभी भी उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे, वेदर इट्स गवर्नर सेन, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर असेंबली, और ये सब आपकी वजह से यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। आई रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस। मेरा शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं तो आप लोगों में से हूँ, मैं तो MNA बन गया, लेकिन एक्चुअली तो मैं टेलीविज़न पर हूँ, और मैं तो ख़ुद बहुत सारी चीज़ें सहता हूँ और जानता हूँ कि किसी पर तकलीफ़ जब आती है तो क्या उसका अपना दिल का हाल होता है। लेकिन ये जो आपके साथ हुआ है, ये मैं माज़रत के साथ मैं इसे हक़ तलफ़ी कहूँगा, और मैं इसे गैर ज़िम्मेदारी कहूँगा, और मैं इसे बैड गवर्नेंस कहूँगा। जी हाँ, कहूँगा मैं। उसके बाद ये बैड गवर्नेंस है। एक कुछ तरीक़ा नहीं होता कि लोग जो हैं वो तकलीफ़ में
اور اب بھی اگر اسپیکر صاحب کو ہم بات نہ کر پاتے, یہ چونکہ میں جانتا ہوں انہیں بہت اچھے آدمی ہیں, یہ اٹھائیں گے اس مسئلے کو اور یہ مجھ کو ہی کہیں گے کہ آپ ریزولوشن تیار کریں. مگر پھر ہوگا کیا کہ ہم اسمبلی میں اٹھائیں گے, پھر یہ دفاعی کمیٹی میں چلی جائے گی, دفاعی کمیٹی اس کو بیٹھ کر دیکھے گی. تو ہم یہ نہیں کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اجلاس میں موجود ہوں اور اس اجلاس میں یہ قرارداد پیش کروں اور اسی وقت وزیر اعظم سے جملے کہلواؤں کہ یہ ہمیں کرنا ہے. کہ فلور آف دی ہاؤس جب پرائم منسٹر کوئی بات کہتا ہے تو وہ کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد پھر کوئی آپ کو پاس دوسرا راستہ نہیں ہوتا. تو یہ میں پوری کوشش کروں گا. کاش مجھے سب چیزیں پہلے سے معلوم ہوتی, کیونکہ کراچی میرا شہر ہے, ٹھیک ہے میرا حلقہ نہیں ہے, لیکن میں شہر میں پلا بڑا ہوں, بہت عزت دی ہے شہر نے مجھے, ہمیشہ ووٹ دیے ہیں, ہمیشہ محبت دی ہے. تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, انشاءاللہ آپ کو بھی, آپ کی امی کو بھی, آپ کو سب کو, یہ مسئلہ میں آپ کا حل کرواؤں گا سب کا, جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں. اور حل اس لحاظ سے کہ یہ ایک تو آپ یہ جو سائن آپ سے کروا رہے ہیں یہ ختم ہو اور اس کا اعتراف کریں آ کر, ایک ہوا ہے ٹھیک ہے. بس اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی آ کے اعتراف کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی, بہت سے لوگ تو ویسے اپنا دل کہتے ہیں سبھی جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا جاؤ, لیکن ہمیں بتا تو دو کہ تم نے غلطی کی, ہمیں چکر تو نہ لگواؤ کورٹوں کے, ہمیں کھڑا تو نہ کرو, ہمیں ہمارے ہی گھر گیا, ہمارے سب کچھ ختم ہوا, ہم ہی جائے جا رہے ہیں کورٹوں میں کھڑے. یہ ایک بڑی تکلیف دے. آپ بیٹا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہاں عائشہ, یہ لیں. میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہے میری بہن جب اس پی آئی اے میں تھی تو میں اس چیز کا صرف جسٹس چاہتی ہوں. ہم صرف سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. گورنمنٹ اور باقی لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نہیں مجھے یہ تو سب نظر آ رہا ہے, کوئی پیسوں کے پیچھے, لیکن یہ پیسوں کا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو, آئندہ کچھ اب ایسا حادثہ نہ ہو جو یہ ہوا ہے 3.5 سال بعد دوبارہ ایک جہاز گرا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اب دوبارہ آئندہ آنے والے سالوں میں دوبارہ یہ کوئی چیز ایسی ہو, کیونکہ جو ٹائم میں نے اور میری ممی نے فیس کیا ہے, ہماری فیملی نے فیس کیا ہے, جب ہمیں یہ پتہ چلا تو جو ہے ہم فوراً میں اکیلی جو ہے جنہ بھاگی ہوں. اور جس طریقے سے وہاں پہ کنڈیشنز ساری چیزیں تھیں تو وہ چیزیں میں نے اس عمر میں فیس کی ہے, کیونکہ جو میری بہن تھی اس نے مجھے میری ماں کی طرح پالا ہے, کیونکہ میری مدر تو سنگل پیرنٹ تھی, وہ تو جاب پہ چلی جاتی تھی. دیکھیں اس کو اپنی بہن سے کتنی محبت ہے, اس نے مجھے پالا ہے. وہ تھی 10 سال کی اور اس کے ہاتھ میں ایک بورن بیبی تھا. تو آپ سوچیں کہ ایک 10 سال کی بچی ایک بورن بیبی کو کیسے سنبھال سکتی ہے, بورن بیبی کی کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا. اس نے کبھی بھی مجھے کوئی ایسا فیس نہیں دیکھنے دیا. اس نے ساری اسٹرگل اکیلی نے خود کی. آج اس کے جانے کے بعد وہ ساری چیزیں اب مجھے دیکھنی پڑ رہی ہیں جو آج تک. یہ بتاؤ ایشن کہ اگر ایک مثال ہے, ایک سوال کر رہا ہوں میں, امی بیٹھی ہوئی, اگر بہن کی جگہ پر آپ کو وہیں پر جاب دی جائے تو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ کہاں پہ جاب؟ پی آئی اے میں اگر دے دی جائے, بہن تو نہیں تھی, اگر آپ کو پی آئی اے میں دے دی جائے. جاب کی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ اس وقت فائنینشلی ہم بہت کرائسس میں ہیں اور ابھی بھی تھے. تو میں نے میری پی آئی اے سیکرٹری سے ملاقات میری اور میری مدر کی ہوئی تھی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ مجھے جاب دے دیں, وہ مجھے گراؤنڈ میں جاب دے دیں. لیکن گراؤنڈ میں جاب کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل, لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا. ہم صحیح کروائیں گے, منع کر دیا, ہم صحیح کراتے ہیں, ایسی تیسی منع کرنے کی ہم کراتے ہیں. تو یہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے لیے جا رہے ہیں ہم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مطلب تم چاہتی ہو نا جاب وہاں پہ, بس کچھ ٹھیک ہے. یہ ذرا بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو حل کرنا ہے. دیکھیں آپ کا نمائندہ اور آپ کا اصل ساتھی وہ ہوتا ہے جو آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ شریک ہو. ووٹ لینا تو بہت آسان ہے, ووٹ تو آپ پاپولیرٹی کی بنیاد پہ بھی لے لیتے ہیں, ویو چلتی ہے تب بھی لے لیتے ہیں, بے وقوف بنا کے بھی لے لیتے ہیں. تو ووٹ لینا تو بہت آسان ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. روز حشر ہم سے پوچھا جائے گا, عامر لیاقت حسین سے پوچھا جائے گا جس نے وہ حلف اٹھایا ہے کہ اس نے کیا کیا. میرے پاس صرف ترقیاتی فنڈ ہوتے ہیں, میں لوگوں کا کام کر رہا ہوں. حشر آپ نے دیکھ لیا کہ جو مجھ سے بات کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. چونکہ حکمران ہم سے بات ہی نہیں کرتے, انہیں پتہ ہے ہم ٹیڑھے لوگ ہیں, ہم کراچی والے ہیں, ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو کرو. کیونکہ بھائی سب جگہ پر میٹرو ہے, ہمارے یہاں سے میٹرو ملن اگربتی ہے, باقی ہمارے یہاں میٹرو نہیں ہے. تو ہم تو اس پر بھی شور کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں میٹرو کیوں نہیں بنی, ہمارے یہاں فلاں چیز کیوں نہیں بنی. تو کراچی والوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ کراچی والے تکلیف میں آئیں. اور یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے کراچی کے بزرگ ہیں. میں کراچی آئٹس کی بات کر رہا ہوں اس وقت, کسی قوم, کسی نسل, کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی. کراچی آئٹس جو کراچی میں رہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے, کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے, کسی بھی مسلک, کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو, ان کے مسائل حل کر دیجیے. وہ بہت پریشان ہیں, بہت دکھ میں. آپ کہنا چاہتی ہیں کمل کچھ؟ سے کہی گئی اس ٹائم پہ جس پر ہمارا پورا اعتقاد ہے کہ وقت لکھا تھا
اس بات پہ پورا اعتقاد ہے, وقت لکھا تھا. لیکن اگر یہ بات ہوتی تو پھر ہماری یہ جوڈیشل کورٹس, ہمارے پولیس اسٹیشنز یہ کیوں ہوتے؟ اسی لیے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ایک ٹرم ہے, اکاؤنٹیبل ہونا ہے. کوئی مرڈر کر کے چلا یہ جائے, بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں, اکاؤنٹیبلٹی ایک ٹرم ہے, یہ بھی ہے. اگر وقت لکھا تھا تو یہ بھی لکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہمیں یہ کہتے گیا کہ بلیم نہ کریں, اس وقت یہ وقت لکھا تھا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی ہم نے بہت پرابلمس فیس کی جس کی وجہ سے ہمارا وقت ہو گیا, ہم وہ چینج لانا چاہیں گے. جس وقت یہ کریش ہوا, NDMA ایک ہے آرگنائزیشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ. کرائسس مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں, یہ نہیں کہ جس وقت ہو جائے اس وقت آپ آپس میں مشورہ بحث مباحثہ کریں اب کیا کرنا چاہیے. وہاں پانی نہیں تھا فائر بریگیڈ میں, پورٹ قاسم سے پانی لایا گیا گھنٹوں تک. اگر آرمی نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا. آرمی وہ چونکہ وہاں پر آرمی ہاسپٹل قریب تھا, CMS ہاسپٹل جو تھا, ورنہ تو بڑا مسائل ہو جاتے, بہت پرابلم. کہ میں پہنچا ہوں, مجھے پتہ نہیں یاد پڑتا ہے کہ آپ وائٹ کرولا میں سے اترے تھے یا کون تھا. مورچری کے باہر لوگ بہت کھڑے تھے. جب میں مورچری کے پاس گیا تھا تو شاید مجھے جانی پہچانی آپ کی شکل لگتی ہے, بہت سے لوگ آئے تھے. کوئی وائٹ کرولا میں بزرگ ایک اترے تھے, ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور تھے. پھر ایک اور آئے تھے, ایک صاحب اترے, بچیاں انہیں بیٹھی ہوئی تھیں, شاید آپ وہ مورچری کے باہر لوگ تھے. رش لگ گیا تھا کیونکہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے ماڈل کالونی سے, اور لاشیں چونکہ یہاں منتقل کی گئی تھیں جنا ہاسپٹل, تو یہاں کے باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور وہاں پہ لوگ پوچھ رہے تھے بھائی کب جانا ہے, ہمیں اندر جانا ہے. روزے کا وقت آ رہا تھا اور لوگ وہاں انتظار میں کھڑے تھے کہ باڈی ہم دیکھ ہی لیں جا کے. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا, دیکھیں جذبات ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط تھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے دیکھ کے پہچان لیں گے. نہیں, پہچان تو آپ سکتے ہی نہیں تھے, ظاہر ہے کہ وہ ناشیں ایسی ہو گئی تھیں. لیکن DNA کرنے میں جو ٹائم لگا اس کی وجہ ہے کہ آپ کے تیسرا حادثہ ہوا ہے. تیسرے حادثے کے باوجود بھی اگر آپ DNA کے لیے اتنا ٹائم لگائیں گے تو پھر تو آپ کا پورے اکوپمنٹس ہونے چاہیے, تمام چیزیں ہونی چاہیے. آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ DNA کراچی سے میرے بیٹے کا آج تک نہیں آیا. آج تک نہیں آیا؟ نہیں. آپ یہ ذرا سن لیجئے کہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ 24 hours to 48 hours ہم آپ کو DNA دے دیں گے رزلٹ. 48 hours نہیں, 6 دن گزر گئے. اور ایک دندانس بیٹھے ہوئے تھے, ایک ڈینٹسٹ, ان کا میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ جی بیٹے کی کوئی مسکراتی ہوئی تصویر دے دیں تاکہ ہم ڈینٹل میچ کریں. کین یو امیجن, آج کی دنیا میں بچوں نے دے دی تصویر. اس کے بعد ہم نے پرائیویٹلی, ایک لڑکا ہے بہت اچھا, اللہ اس کو خوش رکھے, عارف, اس کی پوری فیملی کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس نے ارینج کیا. اور کچھ جو پنجاب فورنسک لیب کے لوگ آ کے کوئی 52 سیمپلز لے گئے تھے. اس نے ہمارا اور ہمارے کافی دوستوں کے DNA وہاں بھجوائی. وہاں سے مجھے 6 hours میں میرے بیٹے کی DNA ID ہو گئی. یہ مجھے بتائیں نعیم صاحب, کبھی آپ نے کوئی تصور, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, پوری فیملی پڑھ لکھے سب, کوئی مسکراتی ہوئی تصویر آپ کو دے تو دانت پتہ چل جائے گا کس کا ہے؟ یہ کس قسم کا ڈینٹسٹ بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا مسکراتی ہوئی تصویر دیں تو میں دانت نکال لوں گا اس میں. کیا ہوا جی, مجھے بھی اور یہی جہاں کہا وہ گیا. کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 24 گھنٹے میں DNA کا میرے بیٹے کا آج تک کراچی یونیورسٹی سے نہیں آیا رزلٹ. یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے بلینز کی انہوں نے لیب لگائی. پاکستان پہ رحم فرما. ایون میرے ہوں گی کراچی کی, لاہور کی, کراچی, کیا کیا ہوا ہے. دیکھیں حادثہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو بعد میں اس کو سمیٹنا, اس کو کرنا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ باقی اداروں کا کام ہے. آج بھی آئی ایم شیور اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آفٹر 1 year, ہمیں آج بھی نہیں پتا کہ اگر خدا نخواستہ باہر کوئی حادثہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. بیکاز ہماری ساری اسٹرگل اس لیے ہے کہ لوگ اس چیز میں سے دوبارہ نہ گزریں. لیکن ہم نے PIA کو آفر کیا, ہم نے باقی اداروں کو آفر کیا کہ آپ کچھ کمیٹیز بنائیں, کچھ SOPs بنائیں, ہم آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ اس حادثے کی صورت میں ان کو کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں سے ان کو انفارمیشن ملے گی. لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا. آئی ایم شیور ابھی خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی حادثے سے انتظار ہم 2-4 ہوئے تو لوگ ابھی بھی سڑکوں پہ ہوں گے اور ابھی بھی وہ چیپا عیدی کے درمیان بھاگ رہے ہوں گے اپنے پیاروں کی باڈیز لینے کے لیے. DNA سے ریلیٹڈ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں اب یہ سب سمجھ رہا ہوں اور آئی ایم سو سوری. میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں, میری معافی قبول کیجیے گا کہ میں انہیں ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا. مجھ کو جانا چاہیے تھا, مجھ کو دیکھنا چاہیے تھا. میں یہ سوچتا رہا کہ جن کا حلقہ ہے وہ بہتر طور پہ سمجھ رہے ہوں گے, لیکن میں بھول گیا تھا کہ کراچی کا میں بیٹا ہوں اور کراچی پورا میرا ہے اور مجھے جانا چاہیے تھا, آپ کے پاس آنا چاہیے تھا. آئی ایم سو سوری.
لیکن اب یہ مجھے چیزیں کچھ پتہ چلی ہیں، میں آپ کے تھرو اور لوگوں سے بھی رابطہ کروں گا جو بھی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایک شعر ہے، اس میں ترمیم کے ساتھ بتا دوں کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا کہ لوگ سدھرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو مقصد یہ کہ حادثہ دیکھ کر بھی اگر ہم نہیں سدھرے اور ہم اسی طرح کی دانت دیکھ رہے ہیں، تصویر لا دیں ہم یہ کر لیں، یہ مذاق ہے، یہ لواحقین کے ساتھ مذاق ہے. بٹ میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو اب دبنے نہیں دوں گا. اور میں جب تک میں کے الیکٹرک کے لیے کھڑا ہوا تھا تو میں کھڑا ہوا تھا، میں یہاں کے لیے کھڑا ہوں گا تو میں کھڑا ہوں گا، اور میں آپ لوگوں کو انصاف دلا کر رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھ پہ یقین رکھیے گا. دل کے واسطے پیدا کیا انسان، عبادت کے لیے کم نہ تھے کر رہے ہو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. پرائم منسٹر اور جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز اس کیس کو دیکھیں، پرسنلی دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب دیکھیں، پریسیڈنٹ صاحب دیکھیں، چیف جسٹس صاحب دیکھیں. کیوں عدالتیں ہمارے لیے نہیں ہیں، آرمی ہماری سیفٹی کے لیے نہیں ہے، پرائم منسٹر ہمارے لیے نہیں ہے، تو ہم کون ہیں پھر؟ ہمارے لیے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سوموٹو لیتے ہیں ایکشن 184 کے تحت، تو اس کیس میں کیوں نہیں؟ اس پہ بھی لے. وہ ہمارا حق ہے، ہمیں انصاف دلائیں. مدینہ کی ریاست میں انصاف یہیں سے شروع کرے آپ، تو یہاں سے شروع ہو جائے گا تو آگے چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح بات. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے جذبات کا. اور یہ سمجھ لیں جو آپ کے جذبات ہیں وہ میرے جذبات ہیں ایز این اینکر بھی. اور آپ کے ایک میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں، اس طرح سے میں آپ کے بھی بچوں کی طرح ہوں. تو ایک سمجھ لیں کہ میرے بھی یہی جذبات ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان جذبات کو قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، سینٹ میں بھی اٹھائیں گے، اور اس کا بہت جلد حل نکلوا کے آپ کو دکھائیں گے. اور میں اپنی لڑکے جو میں PIA میں کرواتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کرتے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.